بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو مختصر استخارے کا طریقہ بتاتا ہوں، جس کو تسبیح والا استخارہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے بزرگوں سے ثابت ہے۔ مسنون استخارہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں کہ مسنون استخارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ میں آپ کو سکھا چکا ہوں۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کیا جاتا ہے، لیکن یہ بزرگوں سے ثابت ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو وہ تو 7 دن کرنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ ایمرجنسی میں استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں بہت آسان طریقہ آپ کو سکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت کم وقت میں 5 منٹ بھی اس پہ نہیں لگیں گے، بہت مختصر استخارہ ہے، تو آپ اس کو غور سے سنیں، اس کو سیکھیں۔ اگر آپ کو مسنون استخارہ کا وقت نہ ہو تو پھر یہ استخارہ بھی کر سکتے ہیں جو بہت مختصر ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ نے 100 دانوں والے تسبیح لے لینی ہے اپنے ساتھ۔ پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، پہلے وضو کریں، نفل کا وقت ہو تو ٹھیک، 2 رکعت نفل بھی پڑھیں تو بہتر ہے، اور اگر نہ وقت نہ ہو تو پھر خیر کوئی بات نہیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو صحیح ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، پہلے اپنا آپ جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر رشتے کے لیے، کہ فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، آپ نے وہ مسئلہ کاغذ پر لکھ لینا چاہیے۔ آپ کسی جگہ مکان خریدنا چاہتے ہیں، وہ مسئلہ ایک کاغذ پر لکھ لیں، اپنے سامنے رکھ لیں۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے، تو اس چیز کو اپنے سامنے کاغذ پر لکھ کر رکھ دیں، اور 100 دانوں والا تسبیح لے لیں۔ اور اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صرف ایک بار درود ابراہیمی پوری پڑھ لی، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ پڑھیں، پھر ہر مرتبہ کے ساتھ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر مرتبہ کے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 21 بار جب سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی، اخلاص 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پھر ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں پورا۔ جب درود ابراہیمی پڑھا آپ نے تو ان تسبیح پر اس طرح دم کریں، خوب دم کر لیا۔ اب ایسا کریں کہ آپ نے بس تکے سے جہاں بھی آپ کا ہاتھ لگا، مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ جہاں بھی لگا، ادھر میرا ہاتھ لگا، تو اب یہاں سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے اس پر پڑھنا ہے، پہلی پر پڑھنا ہے بسم اللہ خیرہ و شرہ، بسم اللہ خیرہ و شرہ، بسم اللہ خیرہ و شرہ، بسم اللہ خیرہ۔ آپ دیکھیں آخری جو دانہ آیا اس پر کون سا لفظ آیا، خیرہ، اور ادھر ختم ہو گیا، یہ اختتام ہے اس کا۔ تو خیرہ پر اگر آپ کا تسبیح آیا، آپ نے جہاں سے شروع کرنا ہے بسم اللہ، پھر دوسری پر خیرہ، پھر تیسری پر شرہ، بسم اللہ خیرہ و شرہ، بسم اللہ خیرہ و شرہ۔ تو اگر تسبیح آخری آیا خیرہ تو مطلب یہ ہے کہ کام آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ یہ کام کریں، بہت اچھا ہے، انشاءاللہ اس میں خیر رہے گی۔ اور اگر بسم اللہ پہ ختم ہو تو بھی مناسب ہے کہ آپ وہ کام کریں، اور اگر شر ہی پہ آخر آیا تو ہرگز یہ کام نہ کریں۔ اگر شر ہی پہ ختم ہو تسبیح
تو ہرگز وہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اس پر مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں پھر بتاتا ہوں، بہترین استخارہ وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ جو مسنون استخارہ، یہ مسنون نہیں ہے، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے استخارے ہیں، لیکن ہمیں بہترین استخارہ جو ہے مسنون طریقہ، اگر وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں جائیں، انشاءاللہ آپ کو مکمل طریقہ اس کو میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کو ایمرجنسی میں استخارہ کرنا پڑے تو اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو خیر ملے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے تمام غموم و ہموم کو خوشیوں میں تبدیل کرے، بدل دے، اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو عافیت کی زندگی، خیر کی زندگی، سکون کی زندگی اور خوشی کی زندگی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب